لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ سورۃ الہمزہ یہ مکیہ ہے، یعنی مکۃ المکرمہ کے قیام میں یہ سورت نازل ہوئی۔ علماء یہ فرماتے ہیں مکیہ کا جو مطلب ہے وہ مکے کے قیام کے دوران یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، مدینہ منورہ کے ہجرت سے پہلے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکۃ المکرمہ میں دعوت کے مشغولیت میں مصروف تھے، اس وقت میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان تمام صورتوں کو مکیہ کہا جاتا ہے۔ حضرات علماء یہ فرماتے ہیں ہر وہ صورت جس میں ایمان کا تذکرہ ہو اور اعمال کا ذکر کم ہو، فرمایا وہ سب کے سب مکی صورتیں ہیں، جن میں ایمان کا اعمال کا تذکرہ ہو وہ مدنی صورتیں ہیں۔ بلکہ یوں فرمایا توحید کا تذکرہ، رسالت کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ مکی صورتوں میں ہوا کرتی ہیں، اور احکام کا تذکرہ، نواہی کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ مدنی صورتوں میں ہوا کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے سورہ ہمزہ میں اللہ جل جلالہ عم والہ نے جو مضمون بیان کیا اس مضمون سے مکی مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ اس میں 9 آیتیں ہیں، 9 آیتیں، اور ان 9 آیتوں میں اللہ جل جلالہ عم والہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو لوگ جہنم کے مستحق ہیں۔ اسی لیے سورہ شروع ہے ویل، ویل سے سورہ کو شروع کیا گیا۔ ویل کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے فرمایا لفظی اعتبار سے اس کا ترجمہ خرابی ہے۔ بعض نے فرمایا ویل جہنم کا ایک گڑھا ہے، جہنم کا ایک حصہ ہے، اسے ویل کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ویل ایک وادی ہے جو جس میں جہنمیوں کو ڈالا جاتا ہے۔ بعض نے فرمایا ویل ایک سزا ہے جو جہنمیوں کو دیا جاتا ہے۔ بعضوں نے فرمایا ویل اصل میں بدبخت لوگوں کے لیے اللہ کے طرف سے جو نظام حشر کے میدان میں اللہ نے کیا اس کو ویل کہا جاتا ہے۔ بہرحال ویل یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ویل ہے، یہ آخرت کے اعتبار سے بھی ویل ہے۔ ویل سے مراد بربادی، تباہی، خرابی، ہلاکت، ذلت، پستی، یہ تمام ترجمہ آپ ویل کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ کس کو ہے یہ ویل؟ لکلی، ہر اس شخص کے لیے۔ کون ہے ہر وہ شخص؟ ہمزہ، لمزہ، ہمزہ کہتے ہیں طعنہ دینے والے کو، لمزہ کہتے ہیں عیب، عیب چننے والے کو، عیب چننے والے کو لمزہ کہتے ہیں۔ ہمزہ کہتے ہیں طعنہ دینے والے کو، طعنہ دینا، بات بات پر طعنہ دینا، اسے ہمزہ کہا کرتے ہیں۔ طعنہ دینا یہ کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا کسی مجبور انسان اگر وہ مجبوری میں کوئی کام نہیں کر سکا اور اس میں وہ شخص اپنے اعتبار سے کوئی مجرم نہیں ہے، معذور ہے، مجبور ہے، ایسے موقع پر ہم نے طعنہ دیا تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے یہ چیز نہیں دیا، تم نے یہ فعل نہیں کیا،
تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، ایسا رہنا چاہیے تھا، ایسا رکھنا چاہیے تھا، ایسا بولنا چاہیے تھا۔ آپ اگر بات بات میں اس کی مجبوری کو، اس کی معذوری کو، اس کی کمزوری کو مد نظر رکھ کر آپ سمجھے بغیر بار بار اسے کوسنا، جس کو ہم کہتے ہیں، کوستے رہتے ہیں، فرمایا یہ کوسنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمزہ، یہ ہمزہ ہے، اللہ اس شخص کو سزا دیں گے۔ لمزہ، اور عیب چننے والا، عیب چننے والا کسے کہتے ہیں؟ عیب جو، عیب جو کے معنی عیب تلاش کرنا، عیب تلاش کرنا۔ جس طریقے سے کوئی چھوٹی چھوٹی چیز کو چننے والا بڑے غور سے ان چیزوں کو اٹھاتا ہے، چنتا ہے، چگتا ہے، اسی طریقے سے فرمایا یہ انسان بڑے غور سے تلاش کرتا ہے، اس کے بول میں کیا عیب نکالوں، اس کے چال میں کیا عیب نکالوں، اس کے حال میں کیا عیب نکالوں، اس کے اخلاق میں کیا عیب نکالوں، اس کے لباس میں کیا عیب نکالوں، سوچ سوچ کر عیب نکالتا ہے۔ گویا عیب تلاشی میں اس کی نظر کام کر رہی ہے، عیب تلاشی میں اس کا ذہن کام کر رہا ہے، عیب تلاش کرنے میں اس کے فکریں کام کر رہے ہیں، عیب تلاش کرنے میں اس کے جذبات کام کر رہے ہیں، عیب تلاش کرنے میں اس کے سوچ، فکر، خیال کام کر رہے ہیں۔ گویا مکمل طور پر یہ عیب تلاشی ہی میں لگا رہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ دونوں آپس میں جڑوے ہیں، جڑوے، ہمزہ اور لمزہ جڑوے ہیں۔ جو عیب تلاش کرتا ہے وہ تانا دیتا ہے، تانا وہی دیتا ہے جو عیب تلاش کرتا ہے۔ یہ جڑوے ہیں آپس میں، جب عیب تلاش کرتے ہیں تو تانا دیتے ہیں، جب تانا دیتے ہیں تو عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ دیکھتے رہیں گے کیسے کام کر رہے ہیں، دیکھو کیسا بول رہے ہیں، دیکھ کیسا چل رہے ہیں، دیکھ۔ یہ ایک ایک چیز میں دیکھنا، تانا دینا، دیکھنا، تانا دینا، دیکھنا، تانا دینا، اس کو ہمزہ اور لمزہ کہا۔ سوال یہ پیدا ہوا سورہ فیل کو اور اس سورہ کو کیا تعلق؟ سورہ فیل اور یہ ویل، یہ دونوں کو کیا تعلق؟ علماء یہ فرماتے ہیں تعلق دو طرح سے، ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، ایک ہے پچھلے سورت سے اس سورت کا تعلق، ایک ہے اگلے سورت سے اس سورت کا تعلق۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے ہر آیت کا ہر آیت سے تعلق ہوتا ہے، ہر ترتیب کا ہر ترتیب سے تعلق ہوتا ہے۔ اس سورت کے بعد جو سورہ آئے گی وہ سورہ فیل ہے، اس سورہ سے پہلے جو سورہ ہے وہ سورہ عصر ہے۔ اب سورہ عصر کو، سورہ فیل کو اس سورہ سے کیا تعلق، سورہ ویل سے کیا تعلق؟ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلی بات سورہ ویل سے تعلق یہ ہے کہ آدمی جس وقت مالدار ہوتا ہے، دلدار نہیں ہوتا، متکبر ہوتا ہے۔ دیکھو تکبر انسان کو ہر گناہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر عزازیل کو خار کر دیتا ہے اور لعنت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ تو تکبر، جیسے ابرہہ کے سلسلے میں بتایا، ابرہہ کیا تھا؟ ابرہہ اب نہ رہا۔ ابرہہ پہلے کمانڈر تھا، بعد میں اس کی انانیت، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کے دبدبہ، اس نے کیا کیا؟ اپنے ہی ساتھی جس کو اس نے ساتھ لا کر یمن کو جیتا تھا، اسی ساتھی کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو گئی، نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ لڑ کر یہ جیت گیا، جب جیتا تو اس کے اندر ایک عیب جوئی کی ایک ایسی عادت پڑ گئی، وہ عیب تلاش کرتا تھا، اس کے اندر کیا عیب، اس کے اندر کیا عیب۔ چنانچہ اس نے مکہ کعبے کے اندر عیب تلاش کیا۔ کس اعتبار سے؟ اس نے یہ دیکھا کہ میں نے جو گرجا گھر بنایا، چرچ بنایا،
میں نے جو کنیسہ بنایا اس کنیسہ کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں، آنے والا کوئی نہیں، عظمت سے اس کے ساتھ برتاؤ کرنے والا کوئی نہیں۔ جب یہ عظمت کیوں نہیں کرتے غور کیا تو پتہ چلا ان کے دلوں میں کعبے کی عظمت ہے، ان کے دلوں میں کعبے کی وقت ہے، ان کے دلوں میں کعبے کی قدر و قیمت ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کعبے کو ڈھانے کے لیے نکلا تاکہ تمام دنیا کے لوگ میری کنیسہ کی عزت کرنے والے بنے، میری کنیسہ کے احترام کرنے والے بنے۔ اور اس نے کیا سمجھا؟ سب کے سب ہیچ ہیں، سب کے سب نیچ ہیں، سب کے سب ادنا ہیں، سب کے سب دنی ہیں، اعلیٰ افضل اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ یہ سوچ کر یہ نکلا ہے تو اس کے اندر یہ جو تکبرانہ مزاج پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں وہ ہمزہ بھی ہو گیا، لمزہ بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کمبخت کی جماعت جو اس کے ساتھ تھی، اس جماعت کے سلسلے میں آگے کی صورت میں بتا دیا۔ یہ ویل کون ہے؟ یہ ویل کو سمجھنے کے لیے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم لوگ الم تر کیف کی طرف غور کرو، تمہیں پتہ چلے گا ویل والوں کے ساتھ انجام کیا ہوا، یعنی ہمزہ اور لمزہ کا انجام کیا ہوا۔ اسی لیے آگے کیا فرمایا؟ یہ ہمزہ لمزہ کون؟ متکبر مالدار انسان جو اپنے مال پر بڑا گھمنڈ کرتا ہے۔ الذی جمع مالہ وعددہ، فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص کون ہے جو اپنے مال کو سمیٹتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ عددہ، عددہ کہتے ہیں گننے کو، جمع کرنا، مالن مال، وعددہ اور گن گن کے رکھنا۔ کیا مطلب؟ تجوری کھولنا، مال ہے کہ نہیں، کوئی مال نکال تو نہیں لیا، جیسے عام طور پر کنجوس لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بار بار تجوری کھولتے ہیں، کتنا مال جمع ہوا، کتنا مال جمع ہوا، گنتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ یہ کنجوس لوگوں کا مال خرچ نہیں کرتے، چنانچہ ان کے دل اور دماغ میں کیا بات رہتی ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ یحسب، ان کا خیال یہ ہے، ان مالہ اخلدہ، کہ ان کا مال سدا بہار ہے، ان کا مال ہمیشہ ہمیشہ ہے، ان کا مال دائمی طور پر ان کے پاس رہے گا، ان کا مال دائمی طور پر کبھی فنا نہیں ہوگا۔ یہ تصور کے ساتھ وہ رہتے ہیں، ہمیشہ ان کا مال رہے گا۔ حالانکہ مال کسے کہتے ہیں؟ مال کے معنی مائل ہونے والا، مال کے معنی ہی مائل ہونے والا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا مال کسی کے پاس مائل نہ ہو۔ جیسے آپ کے پاس ایک نوٹ ہے، اور سے سمجھے اس بات کو، آپ کے پاس ایک نوٹ ہے، وہ نوٹ جس وقت آپ اس طرف دیکھو گے نوٹ یوں کہے گا میں تمہارا ہوں، ایسا دیکھو گے میں تمہاری ہوں، ایسا میں آپ کا، ایسا میں آپ کی، بس دونوں طرف نوٹ آپ کی طرف جب بھی دیکھے تو یوں کہے گی میں آپ کی، میں آپ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس نوٹ کو خرچ کر دیا، کوئی چیز لے لیا، اب نوٹ اس کے جیب میں جاتے ہی میں تمہاری، اب وہاں سے منتقل ہو کر کسی اور کے جیب میں، ارے بھائی میں تمہاری، وہاں سے منتقل ہو کر کسی اور کے جیب میں تمہاری۔ علماء فرماتے ہیں مال ایک جائی نہیں، ہر جائی ہے، مال ایک جائی نہیں، ہر جائی ہے۔ اسی لیے کیا کہا جاتا ہے ان الناس قد مالوا الی من عنده مال، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے۔ مال جن کے پاس ہوتا ہے ان کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں۔ مال کی طرف مائل ہونا یہ لوگوں کی فطرت ہے، لیکن مال کسی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ وہ جہاں چکنا وہاں جھکنا، وہاں ہمیشہ مال چلتا رہے گا۔ اجلا دیکھا اچھل گیا،
پیلا دیکھا پھسل گیا، مال وہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، مال چلاؤ ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات عجیب فرمایا کرتے تھے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرو گے، جہاں نہیں کرنا وہاں کرنا پڑے گا، جہاں وقت لگانا ہے وہاں نہیں لگاؤ گے، جہاں نہیں لگانا وہاں لگانا پڑے گا۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو مال ناحق حاصل کیا جاتا ہے اس میں 4 لوگوں کا حق وابستہ ہو جاتا ہے۔ جو مال ناحق حاصل کیا جاتا ہے اس میں 4 لوگوں کا حق وابستہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 ڈاکٹروں کا حق، نمبر 2 وکیلوں کا حق، نمبر 3 ان لوگوں کا جو لوگ انسان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، جن کو ہم راہب کہتے ہیں، راہب یا عامل آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا حق۔ نمبر 5 چوروں کا حق، 4 حق۔ نمبر 1 طبیبوں کا، نمبر 2 وکیلوں کا، نمبر 3 عاملوں کا، نمبر 4 حضرت نے فرمایا چوروں کا۔ یہ 4 طرح کا حق وابستہ ہو جاتا ہے۔ ایسی بیماری اللہ مسلط کر دے گا، ڈاکٹروں کے پاس وہ پورا مال منتقل ہو جائے گا، ایسا اختلاف درمیان میں پیدا کر دے گا کہ پورا مال وہ کورٹوں میں خرچ ہو جائے گا، اور ایسے جنات مسلط ہو جائیں گے، عاملوں کے چکر میں لگاتے لگاتے تباہ ہو جائیں گے۔ یا مال جتنا بھی چھپا کر رکھو، مال چوری ہو جائے گی، چوری ہو جائے گا، اور مال چوری ہونے کے بعد نہ کھائے نہ پیے، مال ختم ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا کرتے تھے یہ چاروں مقدار کی تشکیل نہیں کرتی۔ حضرت فرمایا کرتے جیسے زکوٰۃ مقدار متعین ہے، بس زکوٰۃ کی مقدار متعین 1 لاکھ میں 2,500 روپے دو، 1 لاکھ میں 2,500 متعین ہے کہ نہیں؟ لیکن بیماری کی قیمت متعین ہے۔ اب بیماری آئی، ہم پوچھے کتنے کی بیماری بھائی؟ اب کوئی کہے کہ بھائی یہ بیماری کیا بھی نہیں، 100 روپے کی بیماری، 100 روپے خرچہ کرو بیماری ختم ہو جائے گی۔ 100 روپے کی بیماری، 200 روپے کی بیماری، 500 روپے کی بیماری۔ بیماری کی قیمت متعین نہیں ہوتی، انلمیٹڈ بیماری کی تشکیل انلمیٹڈ، اور کب کتنے دن رہے گی وہ بھی طے نہیں، کتنی قیمت والی وہ بھی طے نہیں، کتنے دور تک کتنے دیر تک وہ بھی طے نہیں، کہاں کہاں علاج کے لیے جانا پڑے گا وہ بھی طے نہیں، کتنا در گھومنا پڑے گا وہ بھی طے نہیں، کچھ طے نہیں ہے۔ جب اللہ کسی کو تباہ کرنے پر آتا ہے، ایسی بیماری اللہ ہمیں سریے کی حفاظت فرمائے، ہر ایک کی ایسی بیماری فٹ پاتھ پر لا کر وہ بیماری کھڑا کر دے گی۔ اللہ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھنے کو کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، جب کسی کو مبتلے حال مصیبت دیکھو یہ دعا پڑھا کرو تاکہ اللہ تمہیں اس مصیبت سے ہمیشہ نجات دے۔ بیماروں کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو، کورٹوں کے چکر میں گھومتے ہوئے دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اگر کسی پر مسلط ہوتے ہوئے دیکھو تو یہ دعا پڑھو، جادو، آسیبی اثرات اور جنات کے پریشانی میں مبتلا ہے تو یہ دعا پڑھو، اگر کسی کوئی اختلافات سے پریشان ہے تو یہ دعا پڑھو، دعائیں کا اہتمام کیا کرو۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الذی جمع مالہ
جمع مالا وعددہ، الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا، گن گن کے دیا نہیں، گننا رکھنا، گننا رکھنا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گن رہے تھے، وہ کہے کو گن رہے تھے، صدقہ دینے کے لیے گن رہے تھے، رکھنے کے لیے نہیں گن رہے تھے، کسے کسے کتنا دینا گن رہے تھے۔ فرمایا انفق یا بلال، انفق یا بلال ولا تخش عن ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ولا تخش عن ذی العرش اقلالا، فرمایا عرش والے سے کبھی کمی کے بارے میں ڈر مت، عرش والا دیتا رہے گا فرش والوں کو، عرش والا دیتا رہے گا فرش والوں کو، اے بلال دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو۔ ارے بھئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تمام خواتین ذرا توجہ، ہمارے اندر یہ عادت مستورات میں بہت تانا، کیا لے لو کون کی پوچھے، ہمارے بہو کے سکے کیا، ماشاءاللہ دیکھو ان کے بہو کیا کیا لے کو آئی ہے، تانا یہ کہ وہ تمہیں فقیران کیا لے لگانے، تم نا بولو فقیران کو گھر میں بکیٹ نہیں بکیٹ لائیں گے، گھر میں لوٹا نہیں لوٹا لائیں گے، گھر میں دیگچا نہیں دیگچا لائیں گے، کی بھائی کئی کوئی سی غلیظ ارادے غلیظ نیت ختم کرو، اس کو تانے ایسا مت دیا کرو۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کیا بھی نہ کو بھئی بچی کو تربیت کر کو بھیجو، ٹھیک ہے تربیت کر کے بھیج تو دیے، لیکن بھیجنے کے بعد بات پر ایک بچی پوچھی امی وہ کہاں ہے، تو جواب کیا وہاں ہے بول دی، تو جواب مل گیا، کیا بول رہے ہیں تمہارے امی کے گھر سے لا کو رہتی تو تجھے معلوم ہوتا تھا، تو نہیں لائی نا اس کو واسطے پاپو تجھے معلوم نہیں کہاں ہے بول کو۔ یہ جملے کی کیا اسے کہتے ہیں تانا، اسے کیا کہتے ہیں تعنا طاعین نونہا تعنا، اسے تعنا ہمزہ، اسے کیا کہتے ہیں ہمزہ۔ اور دیکھو ہمیشہ بہوؤں کی طرف بیٹیوں کی طرح نظر رکھو گے، اللہ تمہاری بیٹیاں جہاں بہو بن کر گئی ہیں وہاں بھی بیٹیوں کی طرح ان کو دیکھا جائے گا، بہوؤں کی طرف بیٹیوں کی طرح نظر رکھو گے، جہاں تمہاری بیٹیاں بہو بن کر گئی ہیں وہاں بھی ان کو بیٹیوں کی طرح دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے عیب جوئی مت کرو، بیٹی کری گا تو وہ کیا بھی نہیں، بہو کری گا تو بہت، بیٹی کری گا تو کیا بھی نہیں، بہو کری گا تو بہت، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اور تمام بہوؤں کو ایک نظروں سے دیکھنے چاہیے، عیب جوئی کی عادت ختم کرنی چاہیے، عیب جوئی کی فطرت ہمارے ہمیشہ، ماشاءاللہ ایک خاتون کا انتقال ہوا، کہ خسر صاحب کا انتقال ہوا، ان کے ہم لوگ تعزیت میں گئے تھے، تو ان کی بہو کہنے لگی جب میری شادی ہوئی چند ہی دنوں میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، پھر کچھ ہی دنوں میں میرے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن میرے ساس خسر ایسے تھے کہ انہوں نے ماں باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی، اس لیے میں امی ہی ان کو بلاتی تھی اور ابو ان کو بلاتی تھی حقیقی اعتبار سے بھی، اور میرے باپ کے وصال پر میں اتنا نہیں روئی جتنے اس وقت میرے خسر کے، کیوں؟ میرے والد شادی کرتے انتقال ہو گئے، شادی ہو کر 28 سال جو میری دیکھ بھالی، اس لیے کہ 8 سال پہلے ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا، خسر صاحب بیچارے ابھی انتقال ہوئے، تو کہنے لگی کہ وہ میرے والد کی طرح تسلی دینے والے میرے خسر تھے۔ تو یہ بہت کم زبانوں میں ساس اور خسر کی تعریفیں سننے کو ملتی ہیں، تو ہم ہمیشہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے،
اور اس کے جو پہلی صورت ہے سورہ عصر، اس سے اس کا کیا رشتہ، وہ انشاءاللہ میں آئندہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ 3 آیتیں ہوئی ہیں، وہ 3 آیتوں کے شان نزول کیا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آئندہ گفتگو کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔